بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف انہی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ بنو امیہ کا حسین و جمیل نوجوان موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی اپنے عیش و عشرت، خوش لباسی اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جرمٹ میں زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخواں ہمہ وقت لبریز رہتا۔ زرق برق ملبوسات میں لپٹا مجلس ترب سجائے ساری رات غم و آلام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا۔ ایک سال میں 3,03,000 دینار کی آمدنی تھی، جسے مکمل طور پر اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیتا۔ اس نے شارع عام پر نہایت بلند و بالا خوبصورت محل بنوا رکھا تھا۔ کبھی تو وسیع گزرگاہوں کے رونقوں سے محظوظ ہوتا اور کبھی پچھلی جانب واقع شاندار باغ میں مجلس ترب سجاتا۔ محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبا تھا جس میں چاندی کی کیلیں تھیں۔ اس کے بیچ میں ایک قیمتی تخت خاص شہزادے کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ موسیٰ اس پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا۔ ارد گرد دوست احباب کی نشستیں ہوتی، پشت پر خدام و غلام با ادب کھڑے ہوتے۔ قبے کے باہر گانے والوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں سے وہ نغمہ و سرور کے ذریعے اس کا اور اس کے دوستوں کا دل بہلاتے۔ کبھی خوبصورت گانے والیاں بھی رونق مجلس بڑھاتی۔ رات ڈلے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں میں سے جس کے ہمراہ چاہتا شاباشی کرتا۔ دن کو شطرنج کی بساتیں جمتیں۔ کبھی بولے سے بھی اس کی مجلس میں موت یا غم و آلام کا تذکرہ نہ چھیڑتا۔ اسی عالم سرمستی و شباب میں 27 سال گزر گئے۔ ایک رات وہ اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا کہ یکایک ایک دردناک چیخ کی آواز ابھری جو گانے والوں کی آواز کے مشابہ تھی۔ اس آواز کا کانوں سے ٹکرانا تھا کہ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے قبے سے سر نکالا اور آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ شراب و شباب کا یہ رسیہ اس قربناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا۔ غلاموں کو حکم دیا، اس شخص کو تلاش کرو اور میرے پاس لاؤ۔ غلام و خدام محل سے باہر نکلے۔ انہیں قریبی مسجد میں ایک کمزور، لاغر، نحیف و نازار نوجوان ملا جس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ رنگ زرد، لب خشک، بال پریشان، 2 پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات کے حضور مناجات کر رہا تھا۔ خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور موسیٰ کے سامنے حاضر کر دیا۔ موسیٰ نے اس سے تکلیف کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے کہا، دراصل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوران تلاوت ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، وہ کون سی آیات تھیں؟ میں بھی تو سنوں۔ نوجوان نے تعوذ و تسمیہ کے بعد یہ آیات تلاوت کی۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ ترجمہ: بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی زندگی پہچانے۔ نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین۔ تلاوت کرنے کے بعد نوجوان نے کہا، اے فریب خوردہ، بلا وہ نعمتیں کہاں اور تیری یہ مجلس کہاں؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے جن کے استر استبرق کے ہوں گے۔ سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے۔ وہاں 2 نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں، وہاں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اہل جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد چمکدار آب خور قطار سے رکھے ہوں گے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی، اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگی، آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی۔ کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی موقوف نہ ہوگا۔ وہ اس میں اوندے منہ پڑے ہوں گے، اور جب انہیں سر کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا، لو یہ عذاب چکھو۔ ان پر اثر کلمات کے باعث موسیٰ کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔
بے اختیاری میں تخت سے اترا اور اس نوجوان سے لپٹ کر رو پڑا۔ پھر تمام خدام و غلاموں کنیزوں کو رخصت کر کے نوجوان کو ساتھ لیے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا۔ نوجوان اسے دلاسا دیتا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری و غفاری یاد دلاتا رہا۔ اسی عالم میں پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے سچی توبہ کی، تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ عبادت الہیہ کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ کتاب کا حوالہ موجود ہے روض الریاحین، پیج نمبر 122۔